تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا اور کبھی گونگا بھی ہونا پڑتا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ بانو کہتی تھیں کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی عمل سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اچھائی، برائی، کمی پیشی، اونچ نیچ، محبت کے سامنے یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی اور کبوتر کوا نہیں بن سکتا۔ سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتا ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ حیثیت کا کبھی گمان نہ کرنا۔ یاد رکھنا، اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ گفتگو کے لیے انسان اپنا منہ کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ بات سیدھی ہے مگر سمجھنے والوں کے لیے۔ جو تجھ کو بنا سکتا ہے وہ تجھ کو مٹا بھی سکتا ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ تعالیٰ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں واضح راستے بتائے ہیں، یہ گھاٹے کے سودے تو ہم خود کرتے ہیں۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا، اکیلے جینا سیکھو۔ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ کبھی کبھار انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ خاموش رہے اور لوگ اس کو غور سے سنیں۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ کچھ لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں اور دور رہنے کی کوشش کریں۔ پریشانیاں بھی تقدیر کی دی ہوئی ہیں اور دعا کی توفیق بھی، اس لیے صرف دعا ہی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں، بلکہ انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سکھاؤ۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیجئے، جائے اور ڈھونڈے آپ سے بہتر۔ یقین کیجئے، محبت ٹھکرانے والوں کی طرف کبھی بھی پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ جھک جانا ہی محبت ہے جناب، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، حالات کتنے بھی برے ہوں، اچھا وقت ضرور آئے گا، انشاءاللہ آ کر رہے گا۔
صبر مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ انتظار اور ضبط کا صلہ ہر صورت میں انسان کو مل کر رہتا ہے، بس اس کو تسلیم کر لو جو وہ چاہتا ہے، پھر وہ تمہیں بھی وہی دے گا جو تم چاہتے ہو۔ چھوٹے چھوٹے شکموں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں جناب۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا نہ موقع دیں نہ اجازت۔ جب عبادت بوجھ نہ لگے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ سے عشق ہو گیا ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ جو اپنا کل نہیں بھلا سکتے وہ کبھی اپنا کل نہیں بنا سکتے۔ اور کچھ دروازے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ اگر آپ کسی کے ذہن کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان کی باتیں سنیں، اور اگر آپ ان کے دل کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کے عمل دیکھیں۔ تو پھر مایوس کیوں ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یار اب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہی سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا، تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اس روز تمہیں اللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی تمہاری پریشانیاں اتنی ہی کم ہوں گی۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی اور کبوتر کوا نہیں بن سکتا، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔